کریشنز کے معزز دوستو السلام علیکم۔ کیا یہ مسلمانوں کی تباہی کا آغاز ہے یا پھر یہودیوں کے انجام کا وقت؟ مسئلہ فلسطین، جس کو عام طور پر سیاسی یا قومی سطح پر دیکھا جاتا ہے، بظاہر دو قومیں یعنی عرب اور یہود ایک مخصوص علاقے پر اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس تاریخی مسئلے کا اصل تعلق تو آسمانی کتابوں اور قیامت کے مناظر سے جڑا ہے۔ اس کی تاریخ ظلم و جبر اور بربریت کی داستان ہے۔ ملک شام کا جنوب مغربی علاقہ فلسطین ہے، جو بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ہے۔ فلسطین کی تہذیب بھی دنیا کی قدیم تہذیبوں میں سے ہے۔ تحقیق کے مطابق ہزاروں سال پہلے انسان نے جب زمین پر فصل اگانا شروع کی اور بستی کی صورت میں آباد کاری ہوئی تو وہ یہی سرزمین فلسطین تھی۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ سرزمین فلسطین کو یہود و نصارہ کی مقدس کتابوں میں موعود کہا گیا ہے۔ یہودیوں کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ آباد ہوئے تو آپ نے یہاں ایک عبادت گاہ کی بنیاد رکھی، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عظیم ہیکل بنائی گئی تھی۔ عیسائیوں کے مطابق بیت لحم یعنی وہ مقام جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہ بھی فلسطین کے شہر یروشلم میں واقع ہے، اور اسی مقام سے آپ کو مصلوب بھی کیا گیا۔ اگر بات کی جائے اسلام کی تو قرآن مجید میں اسے پاک سرزمین اور بابرکت مقام کہا گیا ہے۔ اس بابرکت مقام کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کر کے نماز بھی ادا فرمائی ہے۔ اسراء و معراج کے موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق کے ذریعے بیت المقدس تشریف لائے اور تمام انبیاء کی امامت فرمائی، لہٰذا مسجد نبوی اور مسجد حرام کے بعد اس کو تیسرا حرم بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس مقام کو مسجد اقصیٰ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تقریباً 500 سال تک یہ علاقہ مسلمانوں کے زیر انتظام ہی رہا اور عرب کے لوگ یہاں آباد ہوتے رہے، اسی لیے اس سرزمین پر اسلام اور عربی ثقافت کا گہرا اثر ہے۔ 1099 میں فلسطین اور یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد بہادر صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کر لیا۔ خلافت عثمانیہ کے کمزور پڑنے پر یہودیوں نے فلسطین اور یروشلم پر قبضہ کر کے مسجد اقصیٰ کی جگہ تیسرا ہیکل بنانے کے لیے پوری قوت لگا دی۔ یہودیوں کا اصل مقصد قیامت کے قریب ہر حال میں تیسرے ہیکل کی تعمیر ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کے بعد ہی ان کے مسیحا یعنی دجال کا ظہور ہوگا، جو پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا۔ 19ویں صدی میں صہیونی تحریک کا آغاز ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہودیوں کو فلسطین کی طرف بلایا جائے اور ایک ریاست قائم کر کے ہیکل کی تعمیر ہو۔ عربوں اور یہودیوں کی جنگوں کے بعد یہودیوں کی چالوں کی وجہ سے یورپی یونین اور UN کی کوششوں کے بعد آخرکار 1948 میں اسرائیل اور فلسطین دو ریاستیں قائم ہوئیں۔ پاکستان سمیت بہت سے ممالک اسرائیل کو ابھی تک تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح عرب ممالک نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک دفعہ پھر عرب ممالک اور اسرائیل کی جنگ ہوئی۔ ان ممالک کو شکست اسرائیل نے دی اور فلسطین کے زیادہ تر علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں مسلمان بے گھر ہو گئے۔ اس دن کو النکبہ یعنی تباہی کے دن سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد فلسطین کے مسلمان ویسٹ بینک اور صرف غزہ کی پٹی میں سمٹ کر رہ گئے۔ یہودیوں کی سازشیں یہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان کا گریٹر اسرائیل کا خواب ابھی پورا نہیں ہوا۔ اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے غزہ اور ویسٹ بینک پر بھی حملہ آور ہو چکے ہیں۔ فلسطین ایسی سرزمین ہے جس میں پچھلی کئی دہائیوں سے خون ریزی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب یہودیوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے کئی تنظیمیں آگے آئی ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کی زمین آج بھی حالت جنگ میں ہے۔ معصوم جانیں، بچے اور عورتوں سمیت نوجوان اور بزرگ شہید ہو رہے ہیں۔ عالم اسلام میں اس کیفیت کے باعث شدید بے چینی اور مایوسی پھیل چکی ہے۔ آج فلسطینیوں کا درد امت مسلمہ کا درد ہے۔ فلسطین کے مسلمان آج بھی کسی صلاح الدین ایوبی کی راہ تکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد کے منتظر ہیں۔ اللہ پاک مجاہدین کی مدد اور فتح نصیب فرمائے، آمین۔